پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علی محمد خان صاحب، آپ نے حکومت کی پیشکش یا دعوت کا ذکر کیا مذاکرات کے حوالے سے۔ اس دن ہم نے قومی اسمبلی کے اندر آپ کا ایک بیان سنا اور آپ نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو دعوت دی گئی ہے اس کا ہماری پارٹی یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی مثبت جواب دینا چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ اب حکومت تو دعوت دے رہی ہے، اب پی ٹی آئی کو پہل کرنی چاہیے یا ہاتھ بڑھانا چاہیے اور مثبت جواب دینا چاہیے جو نہیں دیا جا رہا؟ نہیں، ہماری طرف سے جواب دیا جا چکا ہے، بار بار کیا جواب دے۔ یہ کوئی وہ پرانے وقتوں کی بی بی سی کی نشریات تو ہے نہیں کہ ہر وقت اینٹینا گھما کے چیک کریں کہ نشریات آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی۔ ادھر سے بات آئی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو ہیڈ ہیں چکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب، جن کو عمران خان صاحب نے مذاکرات کا اختیار دیا ہے، انہوں نے تو کب کا اس کو خیر مقدم کیا ہے۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بلائیں، دونوں اپوزیشن لیڈران صاحبان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہترین جگہ اسپیکر صاحب کا آفس ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نسبتاً، میں لفظ یوز کر رہا ہوں، نسبتاً غیر جانبدار جگہ ہوتی ہے۔ حالانکہ اسپیکر ہمیشہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر جب ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں تو پورے کسٹوڈین ہوتا ہے پارلیمنٹ کا۔ وہاں اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو اس سے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تحریک تحفظ آئین نے ایک دفعہ خیر مقدم کر دیا ہے، بار بار وہ نہیں کہہ سکتے۔ اب ذمہ داری محترم شہباز شریف صاحب کی ہے۔ اچھا، لیکن سر یہ جو اسپیکر آفس کا آپ نے ذکر کیا، آپ ہی کے کچھ رہنماؤں کو یہ بھی تحفظات ہیں کہ اسپیکر کی جانب سے یا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے قومی اسمبلی کے اندر جو ان کی تقاریر ہیں ان کو بھی سینسر کیا جا رہا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سب قومی اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے؟ میں سب سے بڑی مثال تو میں ہوں، میری بہت سی تقاریر کو سینسر کیا گیا۔ ابھی اسی سیشن میں یہ جو ختم ہوا ہے، میں نے جو سیاسی بات چیت ہے، جس سپیچ کی آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جس میں نے خواجہ اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کی جو دعوت ہے مذاکرات کی، اس کو ویلکم کیا تھا، وہ خیر مقدم والی سپیچ بھی جو پولیٹیکل ڈائیلاگ کو ویلکم کر رہی تھی اور ملک میں سیاسی ابتری کو سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے عمران خان کی رہائی اور باقی معاملات کے حل کی طرف پیش رفت کی، جس طرف میں نے بات کی تھی، اس تک کو جو ہے وہ بلیک آؤٹ کیا گیا، میری اس سپیچ کو نہیں چلایا گیا۔ تو یس، اس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ پارلیمنٹ کی حدود پہ ایک طرح سے بہت بڑا حملہ ہے اور پارلیمنٹ کی سوورنٹی کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ مت بھولیے نادر گرامانی صاحب، ایک ممبر نیشنل اسمبلی کی سپیچ کو اس میں سے کسی چیز کو حذف کرنے کا اختیار صرف اور صرف سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، چیئر پہ بیٹھے ہوئے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا ہوتا ہے، یا ان کی جگہ کوئی چیئرمین بیٹھا ہے یا چیئر پرسن بیٹھا ہو۔ سیٹ کا اختیار ہے، سیٹ سے باہر کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ نہ کوئی سپیچ سے کوئی کٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو میوٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو غائب کر سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے دور میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم پہ ہائیبرڈ رجیم کا الزام جو لگاتے ہیں نا، ان سے سوال ہے کہ ہمارے دور میں کوئی ایک سپیچ دکھا دیں جس کو میوٹ کیا گیا ہو۔ سب سپیچیں لائیو چلتی تھیں۔ آج ان میں ہمت نہیں ہے کہ خیر سگالی کی سپیچ کو چلا دیں، چل جائے کہ کوئی اور سا سپیچ۔ اچھا علی محمد خان صاحب، ایک سر آخری مختصر سوال ہوگا کہ آج اڈیالہ جیل گئے تھے پی ٹی آئی کے رہنما، ملاقاتوں کے لیے گوہر صاحب بھی موجود تھے۔ اب خبریں یہ آ رہی تھیں کہ گوہر صاحب کو تو اجازت ملی تھی لیکن انہوں نے انکار کیا کہ باقی لوگوں کو بھی ملاقات کی اجازت دی جائے، وہ اکیلے ملاقات نہیں کریں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے حوالے سے حکومت کو تحفظات ہیں، گوہر صاحب کے حوالے سے تحفظات نہیں ہیں، یا جو ایک تاثر ہے کہ ان کے حوالے سے حکومت کا رویہ کچھ اور ہے، اس میں آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ صداقت ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ گوہر صاحب کو اجازت ملی اور اوروں کو نہیں ملی، لیکن اگر ان کو اجازت ملی تھی مجھے نہیں علم، لیکن اگر ملی تھی تو ان کو ملنا چاہیے تھا، ان کو ملنا چاہیے۔ خان صاحب کی صحت اور ان سے ملاقات اہم ہے، باقی لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے، ان نے آج تک کس کو بخشا ہے؟ ان تو شہیدوں تک کو نہیں بخشا، ان تو عمران خان تک کو نہیں بخشا، فاطمہ جناح بی بی کو، قائد اعظم کو لوگوں نے نہیں بخشا۔ بھائی چھوڑے لوگوں کو، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ آپ وہ کریں جو صحیح ہے۔ تو مجھے نہیں علم، میں دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم ہائی کورٹ میں کھڑے تھے کہ گوہر صاحب کو اجازت ملی ہے یا نہیں ملی، لیکن اگر ملی تھی یا ملی یا آگے ملے، جس کو بھی اجازت ملے، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہو، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، ان کی سسٹرز ہوں، میں ہوں، اسد قیصر ہوں، کوئی بھی ہو، جس کو بھی اجازت ملتی ہے وہ یہ پیچھے پیچھے دیکھنا بند کرے، جائے خان صاحب سے ملیں۔ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے۔ اگر عمران خان نے کسی کو عہدہ دیا ہے نا، کم از کم علی محمد کو اس پہ اعتماد ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن سر یہ مختصراً اگر بتا دیں کہ 8 فروری کے حوالے سے کال واپس لینے کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شٹر ڈاؤن اور جو اسٹریٹ موومنٹ ہے یا 8 فروری کی جو ایک تحریک ہے اس سے حکومت کے اوپر پریشر پڑے گا؟ دیکھیں پریشر پڑے گا نادر صاحب، لیکن اس میں کوئی ایسی کیا ہے، اس میں کوئی حکومت کیوں اس پہ پریشان ہو یا ہم وہ کال کیوں واپس لیں؟ ایک پولیٹیکل جماعت ایک بہت بڑا اتحاد ہے، اور اس میں سیاست میں احتجاج بھی ہوتا ہے، شٹر ڈاؤن بھی ہوتی ہے، روز نہیں کال آتی، تاجر برادری کی طرف سے آ جاتی ہے، ٹرانسپورٹرز کی طرف سے آ جاتی ہے، تو 8 کو احتجاج بھی پرامن ہوگا، 9 تاریخ کو آپ پھر بیٹھ جائیں۔ سیاست میں تو گفتگو اور احتجاج ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ٹھیک، آپ ہم سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم احتجاج بھی کریں گے، لیکن ہم نے کب آپ سے گفتگو سے انکار کیا ہے؟ دونوں چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گی۔ چلیں ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکال۔ ناظرین، علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو وفاقی وزراء کی جانب سے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی وادی تیرا کے حوالے سے، جو صوبائی حکومت کا موقف تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے اپنا موقف سامنے رکھا اور واضح کیا کہ وفاقی حکومت کا کی جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، اور نہ ہی وادی تیرا میں کوئی آپریشن ہو رہا ہے۔ اگر نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تو وہ صوبائی حکومت کی جانب سے جاری ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے جو مختلف سوالات تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات اور 8 فروری کی جو تحریک ہے اس حوالے سے سوالات ہم نے علی محمد خان صاحب کے سامنے رکھے۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو حکومت کا موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔